بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا بچپن ہے، بچپن، اور اللہ نے آپ کا دل دماغ ایسا بنایا ہے کہ یہ بات کو بہت سمجھتا ہے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے اس کو۔ دیکھو، آپ کو کسی نے روٹی، پانی، دودھ یہ الفاظ نہیں سکھائے ہوں گے، آپ کے گھر میں یہ الفاظ بولے جاتے، آپ کے دماغ نے یہ سب چیزیں پکڑی اور اپنے اندر محفوظ کر لی۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو بچوں کا دل دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ بہت جلدی بات کو پکڑتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ بات ایک مثال سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ میرا یہ جملہ سمجھ جائیں کہ آپ کی یہ عمر سیکھنے اور پڑھنے کی ہے۔ آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کی یہ عمر کچھ بننے کی ہے۔ ایک شعر پڑھا تھا ہم نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہیں شاید ہو۔ بچپن جوانی کی کھیتی، جوانی بڑھاپے کی کھیتی، اور دنیا آخرت کی کھیتی۔ جوانی میں آپ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ بچپن میں بنے ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے بچپن میں سیکھا ہوگا، جو کچھ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا، آپ جوانی میں ایسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ اپنے مدرسے میں ایسے ہی وقت گزارتے رہے، کچھ پڑھایا نہیں، تو جاہل کے جاہل ہی رہو گے۔ اور اگر آپ نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا اور حفظ کیا تو کیا بن جاؤ گے؟ حافظ۔ آپ نے دلچسپی سے کام لیا، محنت کی، تجوید پڑھی تو کیا بن جاؤ گے؟ قاری صاحب۔ قاف ذرا کچھ میں نے غلط سے نکال دیا شاید، ہاں چلو خیر۔ کچھ لوگ ہوئے وہ اسی طرح بول رہے ہیں۔ یہ تو آپ اس وقت جیسی محنت کریں گے آپ جوانی میں وہی نظر آئیں گے، بس یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور جوانی میں آپ جو کر لیں گے وہ آپ کو بڑھاپے میں کام دے گا، اور زندگی میں جو آپ کر لیں گے آخرت میں وہی کام آئے گا۔ یہ ایک بات اکثر و بیشتر میں
مدارس میں اور بچوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ریڑا کھینچو پھرے ہیں۔ ریڑا تو جانو آپ، رکشا کہہ لو، ہاں، اس میں سامان رکھ کے ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی مشقت ہے اس میں، بڑی تکلیف ہے اس میں، بلکہ بے عزتی بھی ہے، توہین بھی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہیں ضرورت پڑی اور آپ گئے ہوں کہ ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اپنی ضرورت ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آفیسر ہے، آج کی زبان میں کوئی ادھیکاری ہے، وہ ریڑا کیوں کھینچ رہا، یہ کرسی پہ کیوں بیٹھا؟ یہ ان کے بچپن ہی کی کمائی ہے، یہ ان کے بچپن ہی کی کمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سوچتے اور سمجھتے جائیے۔ آپ کے مدرسے میں ہی کام لگ رہا، صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوے گا، اوپر سے لے جاوے گا، نیچے لاوے گا، کیا کیا کرے گا، اس کو ملیں گے 500 روپے۔ 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد ملیں گے 500 روپے۔ اور اللہ کرے آپ ڈاکٹر کے نہ جائیں، لیکن کبھی جانا پڑ جاوے تو کیا دیکھا ہوگا آپ نے، کسی ڈاکٹر کے یہاں 500 روپے اور کسی کے یہاں 1000 روپے پہلے رکھتے ہیں، اور پھر وہ 2 منٹ میں تمہیں دیکھ کے دوائی لکھ دیتا ہے۔ یوں ہی ہے بھائی، ہاں یوں ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں لوگ انتظار میں ہیں، یہ فرق کیا ہے؟ جی بھائی، یہ وہی بچپن کی کمائی ہے، یہ وہی بچپن کی کمائی ہے، بس۔ آپ اپنے خاندان کا مستقبل ہیں، اور آپ اسلام اور امت مسلمہ کا مستقبل ہیں۔ شاید اس کا مطلب نہ سمجھے ہوں آپ، ہاں الفاظ تو اردو ہی کے ہیں، مطلب شاید نہیں سمجھے ہوں گے آپ۔ اگر آپ محنت کر کے پڑھ لکھ کے ایک معزز انسان، عزت دار آدمی بن گئے تو آپ کا خاندان عزت دار معزز خاندان ہے۔ اور اگر آپ بیکارے رہے، تو آپ کا خاندان بھی بیکارہ خاندان ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ جی ایسا ہی ہے، پکی بات ہے، نہیں پکم پکی بات ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں اس وقت آپ کو یہ سب باتیں بتا کر ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نصیحت ہے محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، اور خوب محنت سے پڑھو۔ چلو خوب محنت سے پڑھو، جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں اتنی محنت کرو۔ اکثر و بیشتر
100 میں سے 99 بچے کامیاب بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن، ان کا حافظہ بڑھیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، 19-21 جو بھی کچھ ہوتا ہے محنت سے وہ کمی پوری کر لی جاتی ہے۔ اور کم سمجھ بچہ یا جس کا حافظہ کمزور ہے وہ بچہ اپنی اس کمی کو محنت سے پوری کر سکتا ہے، یہ سمجھیے آپ۔ ہم نے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں ہی گزری۔ اپنے پڑھنے کے زمانے سے لے کر اب تک نہ معلوم کتنے بچے ایسے دیکھے جو اپنی محنت کی وجہ سے حافظہ ذہن کم ہونے کے باوجود کامیاب ہو گئے، اور ایسے بھی دیکھے جو غافل اور آوارہ ہونے کی وجہ سے، لاپرواہ ہونے کی وجہ سے باوجود بہت اچھی سمجھ اور بہت اچھا حافظہ رکھنے کے ناکام ہو گئے۔ یہ باتیں امید تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور نہ دیکھی ہوں تو آپ میری باتوں پر یقین کر کے اور یہ تہیہ کر لو کہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ آپ کا پڑھا ہوا، آپ کی قابلیت آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کے استاد کے کام آئے گی، نہ محتمم صاحب کے کام آئے گی، نہ باپ کے کام آئے گی، نہ ماں کے کام آئے گی، نہ بھائی کے کام آئے گی۔ اس لیے یہ نصیحت بھی میں سب بچوں کو ہمیشہ سے کرتے آیا ہوں کہ کوئی آپ کی نگرانی کرے یا نہ کرے، آپ اپنا کام اپنے وقت پر کریں۔ استاد صاحب صبح کو اٹھاویں یا نہ اٹھاویں، آپ اٹھ جاؤ۔ جب آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ دوپہر میں یاد کرنے بیٹھے تو کوئی نگرانی کریں یا نہ کریں، آپ اپنا کام پورے دھیان، پورے توجہ سے، پوری محنت سے کریں۔ یہ ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، ایک چیز تو یہ یاد رکھیے جو میں نے آپ کو بتائی، محنت، اس پر علماء کرام نے، شعراء نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو باتیں میں نے رکھ دی وہی کافی ہیں۔ دوسری بات، چھٹی جسے کہتے ہیں نا، چھٹی، یا جسے کہتے ہیں غیر حاضری، یہ بڑی بے برکتی کی چیز ہے، بڑی بے برکتی کی چیز ہے۔ اگر غیر حاضری کچھ لمبی ہو جاتی ہے تو پڑھنے سے دل ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ تو اپنا تجربہ خود رکھتے ہوں گے، ہم تو اپنا تجربہ بتائیں بھائی۔ پڑھنے کے زمانے میں کیا، پڑھانے کے زمانے کی بات ہے کہ گھر سے آنے کے بعد اگلے دن سبق بھی بس ایسا ہی پڑھایا جاتا تھا جی۔ اگلے دن کے سبق میں پچھلے دن کی غیر حاضری کا کچھ نہ کچھ، بلکہ بہت کچھ اثر رہتا ہے۔ اس واسطے غیر حاضری نہیں کرنی ہے، رکھ دیجئے جب ضرورت ہو، غیر حاضری نہیں کرنی ہے۔ ایک نصیحت میں نے کی ہے آپ کو، محنت، اور دوسری
غیر حاضری نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری چیز ادب، احترام۔ کس چیز کا ادب اور کس چیز کا احترام؟ جو چیزیں آپ کو پڑھانے اور سکھانے میں، علم حاصل کرنے میں مددگار ہیں، ان سب کا احترام۔ اس میں سب سے بڑا مددگار، سب سے بڑا ذریعہ استاد کا احترام، مدرسے کے ذمہ دار کا احترام، درسگاہ کا احترام، مدرسے کا احترام، کاغذ اور قلم اور کتاب کا احترام۔ یہ میں اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور اللہ کا بڑا انعام اس کو سمجھتا ہوں، اور اکثر و بیشتر مدارس میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ قریب 40 سال تک میں نے پڑھایا ہے، اور ہر سال کتاب شروع کرتے وقت طلبہ کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، میں یہ نصیحت ان کو ضرور کرتا تھا اور یہ بات ان کو ضرور بتاتا تھا۔ اب بھی جہاں کہیں موقع ہوتا ہے میں وہ بات ضرور بتاتا ہوں۔ جب میں جلال آباد پڑھتا تھا تو بار بار میرے دل میں بات آتی تھی کہ ایسا نہ ہو تو پڑھا کر بھی بیکار رہ جائے۔ جی دیکھا بہت سارے لوگوں کو، تو ہمارے شیخ تھے، استاد تھے، بڑے تھے، جو بھی کچھ ہمیں پوچھنا ہوتا تھا ان کے سامنے رکھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ حضرت بار بار دل میں بات آتی ہے کہ پڑھا کر بھی تو بیکار نہ رہ جاوے۔ تو حضرت نے فرمایا علم اور ذرائع علم کا احترام، اساتذہ خصوصاً اساتذہ اور عموماً تمام علماء کا احترام۔ یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کا فضل سے یہ بات دل میں ایسی اتری کہ اساتذہ تو اساتذہ، بہت سارے علماء جن سے اپنا واسطہ رہتا تھا، پڑھنے کے بعد پڑھانے کے دور میں بھی ان کے ساتھ ہم اس طرح پیش آتے تھے کہ وہ یہ کہتے اور یہ سمجھتے، زبان سے بھی کبھی کہتے کہ زکریا تو ہمیں اپنا استاد مانتا ہے، زکریا تو ہمیں اپنا شیخ مانتا ہے۔ اس لیے بھائی کتاب کا احترام، قرآن کا احترام، جزدار کا احترام، تپائی کا احترام، قلم کا احترام، کاغذ کا احترام، لکھے ہوئے کاغذ کا احترام، بغیر لکھے کاغذ کا احترام۔ یہ کاغذ ادھر ادھر مت پھینکو، اگر کہیں پڑا ہوا دیکھو تو اٹھا لو۔ قرآن پاک کا کوئی حصہ، ورقہ، وہ کہیں پڑا ہوا دیکھو تو اسے ضرور اٹھا لو۔ اگر وہ میلا گندا ہو گیا ہے تو دھو کر اس کو
ایک ٹھکانے پر رکھو، یہ احترام۔ اساتذہ کرام کا احترام تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ بد نصیب طالب علم ایک بات کہتا ہے، میری کیا غلطی تھی، میرے کیوں مارا، میری کیا غلطی تھی، میرے کیوں مارا، کہتا ہے نا۔ غلطی میں تو تمہارے کوئی بھی مار سکے، راہ چلتا بھی تھپڑ مار سکے جب تم غلطی کرو گے تو پھر استاد میں اس راہ چلتے میں کیا فرق ہوا۔ اس لیے بھائی کبھی اس طرح کی بات مت کہا کرو۔ اس نے غلطی پر مارا یا بغیر غلطی کے مارا، وہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے اور آپ کی اس سے اصلاح ہوگی۔ جی ہاں بھائی، جگ بیتی تو بعد کی بات ہے، آپ بیتی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اپنی طالب علمی کی زندگی میں اور بعد میں بھی بہت سارے اس طرح کے حالات اور واقعات پیش آئے۔ میں اس بات کو بھی یہیں ختم کرتا ہوں۔ کئی بات بتائی میں نے بھائی، ایک تو محنت، اور دوسرے پابندی، اور تیسرے احترام۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پڑھنے کے واسطے، کامیاب ہونے کے واسطے بڑے اچھے اصول، بڑے کام کے گر ہیں۔ اب ایک چوتھی بات سنیے، اور وہ چوتھی بات میں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ حدیث اگرچہ ہم نے کتاب میں بھی پڑھی ہے، لیکن نہ معلوم کتنی مرتبہ بے شمار مواقع پر میرے شیخ نے وہ بات عوام میں، طلباء میں بار بار کہی ہے۔ عوام کے بھی سمجھنے کی وہ بات ہے، لیکن طلباء کے سمجھنے کی زیادہ بات ہے۔ سنیے، من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم يعلم۔ جو شخص اپنے پڑھے ہوئے اور اپنے سیکھے ہوئے پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر پڑھے اور بغیر سیکھے بہت سارا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک، من عمل، اسے یاد کر لیں اور کام آئے گی آپ کے، بار بار اس کو پڑھیں۔ من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم يعلم۔ ترجمہ میں نے آپ کو بتائی دی۔ در خود بینی علوم انبیاء، در خود بینی علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و بے اوستا۔ مولانا روم علماء کو، طلباء کو اور عوام کو، سب کو نصیحت فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، جس کو ہم ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں، بلکہ ایک لفظ میں کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ تو تم اپنے سینے میں بغیر کسی کتاب کے پڑھے ہوئے اور بغیر کسی کے ساتھی کے تکرار کرائے ہوئے اور بغیر کسی استاد کے پڑھائے ہوئے اپنے اندر انبیاء والا علم دیکھیں گے۔
در خود بینی علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و بے اوستا. یہ اس واسطے جو بات آپ نے پڑھ لی اور جو بات آپ کو آپ کے اساتذہ کرام نے بتا دی، پڑھا دی، یاد کرا دی، اس پر عمل کیا کرو، اس پر عمل کیا کرو. اگر آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا تو وہ زندگی بھر یاد بھی رہے گی، اور آپ نے اس پر عمل شروع کر دیا تو آپ کے اندر ایک نور پیدا ہوگا، تقوی کا نور، ایمان کا نور. اس سے برائی بھلائی خود پہچاننا. اس واسطے جو پڑھو اس پر عمل کرو، جو سیکھو اس پر عمل کرو. میرے استاد تھے مولانا محمد یامین صاحب، جلال آباد کے تھے، بہت پہلے انتقال ہو گیا. انہوں نے ہمیں ایک دن کہا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال کے بعد آپ جو بھی پڑھیں گے وہ یاد رہے گا، ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی نہیں بھولو گے. اور آپ حضرات تو چونکہ رٹ کر محنت کر کے یاد کر لیتے ہیں، اور آپ کو تو ایک صفحہ آدھا صفحہ سبق دیا جاتا ہے. وہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، صبح سے شام تک 6 کتابیں 8 کتابیں پڑھتے ہیں، 8 سبق پڑھتے ہیں مولوی لوگ، تو ان کو یاد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایسا حافظہ ملے کہ ادھر ہم سنیں اور ادھر ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاوے اور کبھی نہ بھولیں. وہ یہ چاہتے ہیں. تو ان کے مطلب کی بات تھی ہے. اس لیے ساری درسگاہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حضرت وہ نسخہ بتا دو. تو استاد صاحب نے ٹلا دیا، چلو آج تو سبق پڑھو، کل بتائیں گے، کل دیکھیں گے. چلو جی، کل بھی آ گئی. پھر طلبہ نے کہا جی آپ نے کل کچھ بتایا تھا، ایک نسخے کا ذکر کیا تھا، وہ نسخہ بتا دو ہمیں. ارے چلو کل بتا دیں گے، پڑھو آج تو سبق پڑھو. تو ہماری جماعت میں کچھ سر پھرے ایسے تھے کہ وہ بھی باز نہیں آئے. اگلے دن پھر یہی سوال کر لیا. اور مولانا صاحب کو بھی ایسی ضد ہو گئی کہ وہ بھی ٹلاتے ہی رہے. کئی دن کے بعد بتایا کہ دیکھو جو پڑھو پکا یاد کر لو، یہ ہے وہ نسخہ. اور پھر امام شافعی علیہ رحمہ کا وہ مشہور شعر پڑھ کر سنایا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ طلبہ کو اس ایسے نسخے کی بڑی تلاش رہتی ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، آپ مجھے کوئی تدبیر بتا دیجئے کہ میرا حافظہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، ہاں، مضبوط ہو جاوے، آسانی سے یاد ہو جاوے، اور جو سنوں ہمیشہ یاد رہے. تو استاد محترم نے فرمایا کہ گناہ کرنا چھوڑ دو.
تقوی اختیار کرو، گناہ کرنے چھوڑ دو، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور دلیل یہ دی کہ علم وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور اپنے نافرمان بندوں کو نہیں دیتا۔ اس لیے بھائی اب یہ چوتھی نصیحت تھی کہ جو پڑھو اس پر عمل کرو۔ اسی میں یہ بھی بات آ گئی کہ گناہ بالکل چھوڑ دو، گناہ بالکل چھوڑ دو۔ دیکھو آپ وہاں باہر بیٹھ کر دنیا کی بات کریں تو کوئی منع نہیں کرے گا، اور مسجد میں بیٹھ کر آپ دنیا کی بات کریں تو منع کریں گے۔ آپ وہاں صحن میں بھاگے دوڑیں کوئی منع نہیں کرے گا، اور مسجد میں آپ کسی بھی وقت بھاگے دوڑیں تو منع کرے گا۔ تو دیکھو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان جگہوں میں برا کام کرنا، نامناسب کام کرنا وہ بہت برا ہوتا ہے، بہت نامناسب ہوتا ہے۔ مدرسہ یہ بھی عبادت گھر ہے، عبادت خانہ ہے، چونکہ درسگاہوں میں ہر وقت قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اگر کتابیں پڑھائی جاتی ہوں تو ہر وقت اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات وہاں ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ محترم جگہ ہے، قابل احترام جگہ ہے۔ ان جگہوں میں گناہ کرنا بڑا خطرناک ہے، اور یاد رکھیو، کان کھول کے سن لو، یاد رکھیو، محترم جگہوں میں اور محترم اوقات میں جو گناہ کیا جاتا ہے وہ عام طور سے چھوٹتا نہیں، وہ چھوٹتا نہیں، اور یہ گناہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ بہرحال ہم مدرسے میں رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، ان اوقات میں کوئی بھی گناہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ چند نصیحتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مدرسے کے نظم و انتظام کی پابندی کرو، جو نظام بنا دیا گیا، جو وقت پڑھنے کا بتا دیا گیا، اس میں کوئی استاد نگرانی کرے نہ کرے، تم اپنا کام کرو، محنت سے کام کرو، محنت سے پڑھو، محنت سے پڑھو، خوب محنت سے پڑھو، ادب احترام کے ساتھ پڑھو۔ آپ نے سنا ہوگا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ چند نصیحتیں آپ کے سامنے آئی، محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب نوازے، اللہ آپ کو عالم دین بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔
هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، تقوی اور طہارت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے حافظے مضبوط فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا فرما اور اس میں وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ وقت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی آرام و راحت کی سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی بھی اور ہمارے مدرسے کی بھی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے فضل سے تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ جو ان میں سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور جو موجود ہیں ان کے لیے عزت اور راحت اور خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کی تمام ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما، اندرونی اور بیرونی شر سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ فرما اور اس کی سب ضرورتیں پوری فرما، اس کے فیض کو عام فرما، دور دور تک اس کا فیض پہنچا۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں یہ تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور فیض سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بس بھائی چلتے ہیں، فون دے دیا۔